فورس سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے یورپی پارلیمان کی اس قرارداد کے حوالے سے جو پاکستان میں قانون توہین رسالت کے خلاف منظور کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کو سمجھا جا رہا ہے کچھ مبصرین کی جانب سے کہ ایک مداخلت ہے اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں پاکستان کے خلاف کی قرارداد منظور کر لی جائے، کیونکہ اس کو نہ تو متعلقہ مجلس قائمہ میں پیش کیا گیا، نہ ہی اس پر کوئی رائے شماری لی گئی، اس پر کوئی بحث کی گئی، بلکہ یکمشت اس کو پاکستان کے خلاف منظور کر لیا گیا ہے۔ تو کیا کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں اس قرارداد کے اثرات پاکستان پر ہو سکیں گے؟ ساتھ ساتھ جو مسودے میں اس کے نکات موجود ہیں، وہ جو نکات اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان کو GSP+ کا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، کیا پاکستان کے لیے یورپی پارلیمان کی اس قرارداد کو توہین مذہب کے قوانین میں ترمیم کرنا اتنا آسان ہوگا؟ جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ توہین رسالت کے قانون کی دفعات 295C اور B کو ختم کیا جائے، سزائے موت کی منسوخی کا مطالبہ کیا گیا ہے، انسانی حقوق کی جو پامالی وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اس مسودے میں، اس قرارداد کے مسودے میں کیا کیا کچھ موجود ہے جو پاکستان جس پر عمل درآمد یقینی بنا سکتا ہے اور اپنے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کو کم کر سکتا ہے؟ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے اس کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے پاس GSP+ کا اسٹیٹس بھی برقرار رہے اور اس قرارداد میں موجود ناقابل قبول شقوں کو بھی منظور نہ کرنا پڑے۔ اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار برطانیہ سے ہمیں جوائن کریں گے مقیم احمد، ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی یورپی پارلیمان میں منظور کی جانے والی پاکستان کے خلاف اس قرارداد کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان GSP+ کا اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس قرارداد کے مسودے کے مطابق تمام تر امپلیمنٹیشنز کو یقینی بنایا جائے۔ اس پر کچھ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں مقیم احمد۔ بہت شکریہ مقیم صاحب، آپ نے سر پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ جس قرارداد کی ہم بات کر رہے ہیں جو قانون توہین رسالت کے خلاف یورپی پارلیمان میں منظور کی گئی ہے پاکستان کے اگینسٹ، یہ دراصل کیا قرارداد ہے؟ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیوں کر ضرورت محسوس کی گئی ایک ایسے وقت میں یہ قرارداد لانے کی؟ جی، بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ سیٹ دا سین، یہ بنیادی طور پر یورپین پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ 662 اراکین نے قرارداد کے حق میں، جبکہ صرف 3 نے مخالفت میں ووٹ دیے، جبکہ 26 ارکان جو ہے انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اب اس قرارداد میں ایکچولی کہا کیا گیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین، جس میں 295B اور C شامل ہیں، ختم کر دے۔ بنیادی طور پر یہ وہی قوانین ہیں جو پاکستان نے شان رسالت کے کیا کہیں گے، توہین مذہب جس کو ہم کہتے ہیں، اور توہین رسالت کے، توہین رسالت عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ توہین رسالت جی کے قانون کی دفعات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، ایک ہو گیا یہ۔ دوسرا، انہوں نے جی یہ کہا ہے کہ پاکستان نے 1997 کے انسدادی دہشت گردی ایکٹ میں جو شقیں رکھی انہیں تبدیل کرے، تاکہ توہین مذہب کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس قرارداد میں انہوں نے اپنا ایک وہ ریٹرک بھی دہرایا ہے کہ جی توہین
توہین مذہب کے الزامات سے متاثر ہونے والے افراد کی حالت پر ہمیں بہت تشویش ہے. کچھ انہوں نے کیسز کا ذکر بھی کیا کہ جو انڈر ٹرائل ہیں یا جنہیں ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ میں مسلسل التوا کا شکار ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ان کو موت کی سزا کے خلاف اپیل کا جو کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو جلد سنا جائے. یہ بہت ڈیلے ہو گیا، 7 سال ایک کیس میں، دو کیسز میں انہوں نے مینشن کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی قرارداد کے مطابق کہ جی پاکستان میں مذہبی عدم برداشت اور تشدد کا رواج پایا جا رہا ہے. اب وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو احتجاج تھا اور جس میں انہوں نے وائلنس کیا، تشدد کے واقعات رونما ہوئے، میڈیا میں رپورٹ ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا، وہ الٹیمیٹلی دیٹ وینٹ اگینسٹ اس. ان کو ایک ایکسکیوز مل گیا اس میں یہ ایڈ کرنے کے لیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے توہین مذہب کی جو قوانین ہیں وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین سے متصادم ہیں. اچھا، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اقلیتوں پر ہونے والے پرتشدد واقعات کی پاکستان مذمت کرے اور یقینی بنائے کہ جی اقلیتوں کے خلاف توہین مذہب کی جو قوانین ہیں وہ جانبدارانہ طور پر استعمال نہیں ہوں. پھر اسی قرارداد میں ہمارے جو پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں علی محمد خان، ان کے ایک بیان کی مذمت کی گئی ہے جس میں انہوں نے توہین مذہب کرنے والوں کا سر قلم کرنے کی بات کی تھی. بنیادی طور پر یہ جو ہے قرارداد یہ ان نکات پر مشتمل ہے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قرارداد کے جو مسودے میں شامل نکات ہیں کیا پاکستان کے لیے یہ قابل قبول ہیں، اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ توہین رسالت کے قانون کی دفعہ 295C اور B کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے ایسا کرنا آسان ہوگا؟ وہ ایسا ممکن بنا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو ہماری آفاقی قدریں ہیں، جو چیزیں ہمیں ہدایت دی گئی ہیں یا جس چیزوں پر ہم کلیئر ہیں، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر ہمارا جو مزاج ہے، قومی مزاج ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم توہین مذہب اور توہین رسالت برداشت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تو وہ بھول جائیں. ابھی خیر وزیر اعظم عمران خان نے بھی بیان دیا کہ جی وہ یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. تو یہ تو وہ لوگ بھول جائیں کہ پاکستان یہاں پہ سرنڈر کر دے گا اس ایشو کے اوپر. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہیومینیٹیرین ایشوز کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک. دوسرا وہ عدالتی ڈیلیز کی بات کر رہے ہیں، 2. اور تیسرا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو یہ چیزیں ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں یا جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے کہ ہم یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا اپنا ایک عدالتی نظام ہے جو کہ آزاد خود مختار ہے اور بغیر کسی پریشر کے ہماری عدالتیں کیپیبل ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں اور کسی بھی چیز پر اپنا فیصلہ قانون کے مطابق دے سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہم بحیثیت پاکستانی اور پاکستان کی ایک قانون اور آئین کے مطابق انہیں تمام آزادیاں دینا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہم اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، انہیں اس کا مکمل آزادی ہے. ہمارا 1973 کا آئین اس پر بہت کلیئر ہے کہ ہم کوئی چیز امپوز نہیں کرنا چاہتے، بحیثیت انسان بھی، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت قوم بھی. اور یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کلیریفائی کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ دیکھیں یہ ہماری اقلیتیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، ہر شعبے میں ہمارے ہاں وہ لوگ موو کر رہے ہیں، پروگریس کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ٹرائنگ our بیسٹ ٹو امپروو our ریکارڈ آف کیپنگ the minorities safe. جی
صحیح. اچھا مقیم یہ مجھے بتا دیجئے کہ ہم اس قرارداد کی بات کر رہے ہیں جو یورپی پارلیمان میں پاکستان کے خلاف منظور کی گئی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی بھی سمجھی جا سکتی ہے. کیا واقعی یورپی یونین کی جانب سے جو یہ اقدام لیا گیا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی رائے شماری کے نہ ہی اس کو کسی مجلس قائمہ میں پیش کیا گیا نہ ہی اس پر بحث کی گئی، قرارداد کو منظور کر لیا گیا، تو کیا واقعی یہ سفارتی آداب کے خلاف ورزی ہے اور اس کو ہم اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہماری وزارت خارجہ کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے ایشوز ہیں جو وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. اف دس از دا کیس کہ وہ ہماری انٹرنل افیئرز میں مداخلت کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ریز دا وائس کہ بھائی یہ انف از انف. And we can't take the dictation from anybody, from any institution, whatever. تو یہ تو ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جی جب یہ ایشوز آپ ٹیک اپ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو مائنورٹیز آزاد ہیں، جب آپ وفد بھیجیں اقوام متحدہ میں، آپ وفد بھیجیں یورپین کمیشن میں، برسلز میں، تو وہاں مائنورٹیز کے نمائندے ساتھ بھیجیں اور وہ انہیں ترکی بہ ترکی جواب دیں. دس از اے سچویشن. فرانس نے تو حلال گوشت پہ پابندی لگا دی، وہاں تو وہ ان کے لیے اب ہیومینیٹیرین ایشو بنا ہوا ہے کہ ان کے مطلب وہ جو ہے مرغیوں اور چوزوں کی سانسیں وہ گن رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو سٹن کر کے ذبح کیا جائے، جس کی مطلب اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اب تو یعنی اب وہ پھر آپ آرگومنٹس دے سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ آپ کے یہاں ہے، یہ ہمارے یہاں ہے، دس از واٹ وی کین ڈو اینڈ دس از واٹ یو شوڈ بی گیٹنگ انوالوڈ وتھ. یعنی آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے، لیکن عالمی اداروں کو اور انسٹیٹیوشنس کو یہ واضح کرنا ہے کہ بھائی ہم ایک غریب ملک ضرور ہیں مگر ہم ایک عزت دار قوم بھی ہیں اور ہمارے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو ہم کسی کو کراس نہیں کرنا دیں گے. جی صحیح. لیکن کیا واقعی اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا قرارداد کی منظوری سے قبل کہ اس کو پہلے متعلقہ مجلس میں یا اس کی مجلس قائمہ کی کمیٹی میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد رائے شماری کے لیے اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک کے ایوانوں میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کسی قرارداد کو منظور کرنے کا کہ جب تک رائے شماری کا عمل مکمل نہ کیا جائے اس کو منظور یا اس کو مسترد کرنے کا فیصلہ نہیں ممکن ہو سکتا. تو بہت عجلت میں کیا یہ کام نہیں کیا گیا؟ دیکھیے یہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ مسئلہ اجلت میں کریں یا ڈیلے کر کے کریں، ریزلٹ یہی آنا تھا. آپ ووٹنگ کی شرح دیکھ لیں نا کہ 3 ووٹ اس کے حق میں ہیں، 662 اس کی حمایت میں ہیں، 26 لوگ جو ہیں وہ ایبسٹین رہتے ہیں. تو یعنی ایک ان کا مزاج ہے. تو آپ کو وی نیڈ ٹو change this with our arguments, with our behavior, with our presentation to the world کہ دیکھیے ہمیں کیوں ایسے لیبل کیا جا رہا ہے اور ہر چیز کو آپ اسلامو فوبیا کی نظر نہیں کر سکتے. تو یعنی جی ٹھیک صحیح. ایک بریک لوں گی یہاں پر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے. شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر. اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 732-236-3788. ویلکم
بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ قانون توہین رسالت پاکستان میں جو موجود ہے اس کے خلاف یورپی پارلیمان کی قرارداد منظور کی گئی ہے، اس پر ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ مقیم احمد سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقیم صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا تھا، اور جس کا مطالبہ یہ تھا، جو ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کو اس احتجاج کے بعد کالعدم قرار دے دیا گیا، یہ دعویٰ کر رہی تھی اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو سفیر ہے فرانس کا پاکستان میں اور جو دراصل توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، پاکستان سے واپس اس کے ملک بھیج دیا جائے۔ کیا ایک بڑی وجہ اس سفیر کے ملک بدری کے مطالبے پر ہمیں نظر آتی ہے یورپی پارلیمان کا جو یہ اسٹیپ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور براڈ کر کے دیکھیں تو اس کے کچھ اور بھی ریزنز ہیں، کچھ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے؟ فی الحال اس کو صرف اور صرف اس مطالبے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اسلاموفوبیا جو ہے نا، وہ ایک بڑی ٹرم ہے اور اس کی کئی شکلیں ہیں، جس میں سے ایک ان کو یہ ایکسکیوز مل گیا کہ ہمارے ہاں وہ ٹی ایل پی نے پرتشدد مظاہرے کر دیے اور وہ ہمارا ایک مذاق بن گیا پوری دنیا میں۔ وہ ان کو ایک بہانہ انہیں یہ مل گیا۔ دوسرے، پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ دوسرے، پاکستان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے وہ کئی دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ اور کئی عالمی امور ہیں جس میں پاکستان پارٹنر ہے، اور اس کی آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع انہیں مل نہیں سکتا تھا۔ ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ گرے لسٹ سے نکلنے کا مرحلہ چل رہا ہے۔ ہمارے بارڈرز پرسکون نہیں ہے، نہ ہونے دیتے ہیں وہ، کہ پاکستان کو ذرا سا سکون آئے اور اس کی اکانومی ٹھیک ہو اور یہ گرو کرے، یہ انہیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو بغیر ایجنڈے میں ایک ایلیمنٹ یہ وائلیشن والا آ گیا کہ پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور انہیں کہنے کا موقع مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ ہے، اور وہ تقریباً ایک وفاقی نظام سمجھ لیں اس کی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ اس کے ایک حصے کو اگر آپ ٹچ کریں گے، وہ الٹیمیٹلی وہ سارے آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ 27 ممالک پر مشتمل یہ بلاک 450 ملین شہریوں کا بلاک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ بلاک ہے اس وقت۔ تو الٹیمیٹلی اب وہ انہوں نے اپنی پاور مسل بھی دکھانا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ سرپلس ہے پوری دنیا میں، وہ صرف 2 جگہوں سے ہے، ایک امریکہ سے اور ایک یورپین یونین سے۔ یورپین یونین سے ہمارا ٹریڈ سرپلس $3 ارب سالانہ بنتا ہے۔ پھر وہ اس قرارداد میں جو سب سے بڑا ایشو انہوں نے کہا کہ جی GSP+ کو جو ہے وہ پاکستان سے واپس لے لیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ GSP+ کا درجہ جس ملک کو دیا جاتا ہے وہ کوئی 27 بین الاقوامی معاہدوں یا کنونشنز کی توثیق کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پاکستان باؤنڈ ہے کیونکہ اس نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے۔ ہم اس معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ جن کنڈیشنز یا کنونشنز کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہیو ٹو فالو۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ایک تو کووڈ کی وجہ سے گزشتہ 1 سال سے دنیا کی اکانومی تباہ حال ہے، اور پاکستان بہت سخت مشکلات کا شکار ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ٹویسٹنگ آف دا آرم اور وہ مسل دکھانے والی بات ہے، وہ انہوں نے کر دی۔ جی صحیح۔ اچھا، جس طرح ہم نے ذکر کیا GSP+ کی مراعات واپس لینا جو ہے وہ ایک بڑا مقصد ہے اس تمام تر پروسیس کا، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کو GSP+ کا اسٹیٹس ملا تھا 2014 میں، اس وقت بھی یہ تمام تر سچویشنز موجود تھی، صرف ایک سزائے موت کا جو قانون تھا اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو کیا اب ایک مرتبہ پھر سزائے موت کی منسوخی کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے، جو پاکستان میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد جو ہے وہ
شروع کر دیا گیا تھا لوگوں کو سزائے موت دینے کا عمل، اب ایک مرتبہ پھر اس پر اگر پابندی لگا دی جائے تو کیا پاکستان کے پاس یہ GSP+ کا اسٹیٹس برقرار رہ سکتا ہے جو 2014 میں سیم انہی تمام تر سچویشنز میں ملا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ توہین رسالت کا قانون بھی موجود تھا، وہ نافذ العمل بھی تھا، لیکن صرف اور صرف سزائے موت پر پابندی تھی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. دیکھیے یہ جو سزائے موت والا سلسلہ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کتنے آدمیوں کو پھانسی دی گئی پچھلی حکومت میں، وہ ریکارڈ دیکھیے، یو ول بی سرپرائزڈ کہ ساروں کو ڈیلے رکھا گیا. پھر جیسے آپ نے فرمایا وہ آرمی پبلک اسکول والا، اس کے بعد کتنی پھانسیاں ہوئی. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے کام چل رہا ہے. سارے کیسز کیوں ڈیلے کیے گئے؟ اسی لیے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں. جن 2 افراد کے کیسز کا اس قرارداد میں نام ہے، وہ بھی 7 سال سے ہولڈ پر رکھے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے کہ یہ یعنی یورپین اداروں اور ویسٹ کو آگ نہیں لگ جائے کہ پاکستان نے فلاں کو پھانسی دے دی یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں گورنمنٹس کی کہ اف دے کانٹ، یعنی اس چیز کو انیویٹیبل ہے کہ کسی کیس میں سزائے موت ہو گئی تو اس کا بس طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کبھی وکیل نہیں ہے تو کبھی جج بیمار ہے، کبھی مدعی سست اور کبھی گواہ چست، جی، اور کبھی گواہ کی بھینس مر گئی، ہی کین ناٹ بی پریزنٹ وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ تاکہ وہ دنیا کا میڈیا کی توپوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی کوئی کسی کو سزائے موت وغیرہ نہیں ہوئی ہے. اور سزائے موت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے جن کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. ملیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، سعودی عرب میں ہے. جی، تو وہ ایسی، یہ تو مطلب ایک بہانہ ہے. صحیح. اچھا، ہم GSP+ کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہم کووڈ سچویشنز کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کرونا وبا کی لپیٹ میں ہے تو پوری دنیا میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکلی ڈاؤن سائزنگ کی سی صورتحال ہے، معیشت دباؤ میں ہے. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جیسا جو ترقی پذیر ملک ہے وہاں پر بھی معیشت خاصی دباؤ میں نظر آتی ہے. GSP+ کے لیے جو قانون سازی ہے، اس کے تسلسل کے لیے اس کو جو انسسٹ کیا جا رہا ہے جن پوائنٹس کو لیتے ہوئے اس قرارداد کے مسودے میں جو شامل ہے، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ معیشت کے دباؤ سے نکلنے کے لیے GSP+ کا اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کو تمام تر ان پوائنٹس کو کنٹینیو کرنا ہوگا، امینڈمنٹس لانی ہوں گی اپنے قوانین میں جو اس قرارداد میں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو ایشوز ہیں نا، یہ ویسٹ کے ہمیشہ سے رہے ہیں. جہاں پر ان کا مفاد ہوگا وہاں پر وہ دے وڈ نیور ٹاک اباؤٹ ہیومینیٹیرین ایشوز. میں آپ کی خدمت اب یہ پیش کر دوں، مصر کا ہیومینیٹیرین کا ریکارڈ کتنا اچھا ہے. ہمارا مسلم ملک ہے، برادر مسلم ملک ہے، کہ وہ اللہ معاف کرے کہ مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پہ، کہ سر عام خواتین کا ریپ تک ہوا ہے. سی کے مخالفین نے جب مظاہرے نکالے ہیں تو وہاں وہ اس تحریر اسکوائر میں جو کچھ ہوا ہے وہ اوپنلی ہوا ہے. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ فرانس نے مصر کو $4.5 ارب کے 30 رافائل فائٹر طیارے حال دینے ہی کا میں اعلان بالکل ایک کیا. معاہدہ کیا ابھی. جی، اور یہ ابھی ہوا ہے 10-15 دن میں گزشتہ. تو آپ بتائیے ان کا وہ کہاں گیا ہیومینیٹیرین کا جو ایشو ہے. اچھا، UAE کے ساتھ امریکہ کا ایشو ہے کہ جی بائیڈن نے کہا تھا کہ جی میں کو اسلحہ نہیں بیچوں گا. وہ بے شمار بڑے سائز کا جناب اس میں اب دینے کا اعلان کر دیا UAE کو. تو یہ ان کے جو ہے نا یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جہاں پر ان کی کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہوتا ہے they will go for it، اور پھر وہ کہہ دیں گے کہ یہ دوسرا میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے فرانس کے ساتھ ٹریڈ پارٹنرز کے کوئی ٹاپ 40 میں بھی نہیں ہے. آپ ریکارڈ دیکھ لیں، ڈیٹا دیکھ لیں. اچھا، ہمارے لیے جو یورپی یونین کا ٹریڈ ہے وہ $3 ارب سرپلس ہے. صرف ایک ہی ہمارا یعنی بلکہ 2 پارٹنرز میں سے ایک یہ پارٹنر ایسا ہے کہ جہاں ہم اس میں ہیں. دوسری بات یہ، فرانس کے بڑے تجارتی پارٹنرز میں کون کون ہے؟ الجیریا، ترکی، موراکو، ٹیونس، سعودی عربیہ. یہ لیڈنگ مسلم کنٹریز میں سے ہیں جو اس کے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں. یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں ترکی سر فہرست 6ویں نمبر پر ہے، اور اس کے بعد بالترتیب سعودی عربیہ، ملیشیا، الجیریا، ایجپٹ، مصر، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، عراق، قطر، کویت اور دیگر ممالک شامل. اب بتائیے
کہ سارا اسلامی دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ سب اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو ہمیں اپنے گھر کو آگ لگانے دو ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اچھا ایک گزارش اور کر دوں آپ سے، OIC میں 57 ممالک ہیں جی اور فرانس ان کا 8واں بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ اب بتائیے، اور پاکستان کہیں 40-50 نمبروں میں بھی نہیں آتا فرانس کے ساتھ ٹریڈ۔ اگر OIC کے پلیٹ فارم سے آپ یہی ایشو ریز کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ سچویشن کہاں جاتی ہے۔ اب پاکستان کی مطلب یہ دیکھیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کتنا کچھ وزن اٹھا سکتے ہیں اور کتنا نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنے جسے سے بڑھ کر چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح صحیح۔ کیا آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، جو پرتشدد مظاہرے دیکھے گئے ہیں مذہبی سیاسی جماعت کی جانب سے، اور جس پلیٹ فارم کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیں یہاں پر ریز کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر حل ہو، تو کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آپ کو حکومت پاکستان؟ They are trying to talk with other countries، اور یہ سعودی دورے کے دوران بھی یہ ایشو ضرور ریز ہوگا کیونکہ ایجنڈے پر ہے یہ بھی بات، لیکن یہ ہے کہ ہاؤ دے گونا پریزنٹ ٹو دا ورلڈ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے کریں گے۔ تو بیسٹ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ OIC ہے، معتمر عالم اسلامی ہے، اسلامی دنیا کی تنظیمیں ہیں، اسلامی دنیا کی جو انسانی حقوق تنظیمیں ہیں، ان کا کوئی ایک بڑا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ دے کین ٹاک، دے کین ڈیلیور اور دے کین پریزنٹ آور پوائنٹ آف ویو۔ اب اس میں الٹیمیٹلی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے تعلقات ہی خراب ہوں گے دوسرے ملکوں سے، کیونکہ ہمارے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم جس ایشو میں پارٹی نہ بھی ہونا، ہم وہاں اس میں بھی چھلانگ مار دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کسی اور ملک میں ایسا ریئیکشن سامنے نہیں آیا جیسا ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ صحیح۔ سفیر کو بھیجنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سفیر کو اب یہ بس میں لاسٹ آپ سے بات کروں اس پر، فرانس نے ترکی کا سفیر بلایا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے بعد واپس بھیج دیا تھا، یہ ابھی حالیہ ایشو میں۔ تو وہ بھیجنا نہ بھیجنا دس ناٹ میٹر، بٹ دا پرابلم جو ہے ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر وہ 27 ممالک کا بلاک، 450 ملین شہریوں کا بلاک ہے اور اتنا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ تو پاکستان کی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جورسڈکشن میں ہے یا اس کے پاس اتنا دم خم ہے کہ وہ اکیلا اس عذاب کو سہ لے گا، تو بسم اللہ۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ۔ مقیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے برطانیہ سے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے قانون توہین رسالت کے خلاف حال ہی میں یورپین پارلیمنٹ کی جو قرارداد منظور کی گئی ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں خاصی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب لاہ عمل اختیار نہیں کیا گیا، یا جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا 2014 میں ملنے والا GSP+ کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکے گا، بلکہ معاشی دباؤ کے زیر اثر بھی پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔